السلام علیکم. ہائی دس از زاہد شنواز خان اینڈ یو آر واچنگ انگلش ود زاہد. ہم نے پارٹ 1 کے اندر پریپوزیشن کی کریکٹ یوز بتایا تھا، جس کے اندر ہم نے 5 ایسے اسٹرکچر ڈسکس کیے تھے، ایسے ورڈ ڈسکس کیے تھے جن کے ساتھ پریپوزیشن کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کریکٹ پریپوزیشن کون سا یوز کیا جائے گا، اور پھر مزید اس سے آپ آگے سینٹینسز کیسے بنائیں گے. اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. امید ہے آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی اور اس سے آپ کی اچھی خاصی امپرومنٹ بھی ہوئی ہوگی. تو آج ہمارا پارٹ 2 ہے، جس کے اندر ہم مزید 5 ورڈز کو ڈسکس کریں گے مزید 5 ورڈز کو یوز کریں گے کریکٹ پریپوزیشن کے ساتھ. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 5 الفاظ ہیں. پہلا ورڈ ہے ڈپرائیوڈ آف. ڈپرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا، اور ڈپرائیوڈ جب بن جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا محروم. اور اس کے بعد ہمیشہ آف کا استعمال کیا جاتا ہے، فرام کا استعمال نہیں کیا جاتا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اچھے تعلیمی نظام سے محروم ہیں، یا ہم اچھے لیڈر سے محروم ہیں، ٹھیک ہے، ہم اچھی قوم سے محروم ہیں، ہم اچھے معاشرے سے محروم ہیں، ہمارے بچے اچھی صحت سے محروم ہیں. تو اب جو بھی محرومیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آف کے بعد ہم وہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل سینٹینس ہے وی آر ڈپرائیوڈ آف گڈ لیڈرس. وی آر ڈپرائیوڈ آف گڈ لیڈرس، ہم اچھے لیڈر سے محروم ہیں، ٹھیک ہے. وی آر ڈپرائیوڈ آف گڈ ایجوکیشن سسٹم، ہم اچھے تعلیمی نظام سے محروم ہیں. اب آف کے بعد آپ وہ چیز لگا دیں جس سے آپ محروم ہیں، اور یہاں پہ وی کی جگہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. ہی از ڈپرائیوڈ آف، وی آر ڈپرائیوڈ آف، یو آر ڈپرائیوڈ آف، آر نیشن از ڈپرائیوڈ آف، our country is deprived of, kids are deprived of. تو اس طرح کے آپ مختلف سینٹینس بنا سکتے ہیں. deprived of، deprived کے ساتھ preposition ہم of استعمال کریں گے، from کا بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا divided into. divided into یوز کیا جاتا ہے، divided in نہیں یوز کیا جاتا. یعنی کہ divide کے ساتھ جو preposition یوز کریں گے وہ ہم into ہوگا، not in. جیسے کہ ہم کہتے ہیں the book is divided into 12 chapters. کتاب کو 12 چیپٹرز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں the team is divided into smaller groups. ٹیم کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. the city is divided into 5 main sectors. شہر کو 5 مین سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. یعنی کہ ڈیوائڈ کے بعد ہم جو پریپوزیشن یوز کریں گے وہ کون سا ہوگا؟ into. اگر in یوز کریں گے تو وہ غلط ہوگا سینٹینس. نمبر 3 ہمارے پاس ہے get rid of. get rid of ہوتا ہے not from. یہاں پہ from کا استعمال نہیں کریں گے. get rid of کا مطلب کیا آتا ہے یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں. get rid of کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یار پرابلم سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں get rid of. جیسے آپ کہتے ہیں I will be glad to get rid of him. یعنی کہ میں بہت خوش ہوں گا جب اس سے میرا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اب جس طرح آپ کہتے ہیں the best way to get rid of the problem is to solve the problem. یعنی کہ اگر آپ مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو حل کر دیں، بیکاز جب تک آپ اس کو حل نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا، ٹھیک ہے. اب آپ کسی سے کہتے ہیں فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کا دوست اچھی کمپنی کا نہیں، آپ کہتے ہیں یار تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، you should get rid of him. آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. تو get rid of. get rid of کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا. get rid from نہیں یوز کیا جائے گا، get rid of یوز کیا جائے گا. اب چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے good at. good کے ساتھ اکثر لوگ in کا استعمال کرتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے. good at کا استعمال کیا جاتا ہے. good at کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام میں اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے سکلز کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ good at کے ساتھ بتا سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ پکانے میں اچھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I am good at teaching. اگر آپ پینٹنگ میں اچھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I am good at painting. آپ کے بچے کرکٹ کھیلنے میں اچھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں My kids are good at playing cricket. یعنی کہ good کے ساتھ ہمیشہ ہم at کا استعمال کریں گے، in کا استعمال بالکل آپ نے نہیں کرنا. اور اس سے آپ مزید سینٹینسز بنائیں. آپ دیکھیں پریکٹس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کی امپرومنٹ ہوگی. پریکٹس کے بغیر سننے سے یا خالی سمجھنے سے انگریزی نہیں آتی. انگریزی صرف اور صرف پریکٹس سے آتی ہے، اور پریکٹس ہی آپ کو کانفیڈنس بھی دیتا ہے. اب good at ایک ورڈ ہے، divided into ایک ورڈ اسٹرکچر ہے، deprived of ایک اسٹرکچر ہے، تو اس کے سامنے رکھیں اور اس سے پریکٹس کریں. good at آپ 30 کام ایسے نکالیں جن میں آپ اچھے ہیں. I'm good at cooking, I'm good at driving car, I'm good at speaking English, I'm good at reading books, I'm good at painting, my mother is good at cooking Chinese dishes, my father is good at reading newspaper, my sister is good at
डेकोरेटिंग द हाउस। तो मुख्तलिफ यानी कि इस तरह के आप सेंटेंस ये बोलेंगे तो तब आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अंदर ही अंदर ये कहेंगे इतना आसान है, आ गया, तो बोलना नहीं आ सकता। सो प्रैक्टिस लाजमी करें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप ऑन, क्योंकि मुबारकबाद ज़ाहिर आप किसी चीज़ के ऊपर मुबारकबाद देंगे, कैसे खली बली तो नहीं देंगे ना, तो उस चीज़ से पहले आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद देते हैं तो ऑन सक्सेस होगा, ठीक है, ऑन अचीवमेंट्स होगा, ठीक है। तो आप आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, यानी कि मैं आपकी कामयाबी के ऊपर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में कामयाब हुए, मैं इसके ऊपर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, आपने जो टारगेट्स मुकम्मल किए मैं उनके ऊपर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो उससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बस ये ज़हन में रखना है कि कॉन्ग्रेचुलेट फ्रॉम नहीं होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम सक्सेस नहीं होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन सक्सेस होगा। बस ये ज़हन में आपने रखना है। अब आप इन वर्ड्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आएँ और इनसे खूब सेंटेंसेस बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जितने भी प्रेपोजिशन हैं उनका हम करेक्ट यूज़ बताएं, और जब वो किसी वर्ड के साथ मिलते हैं तो उनका मतलब थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और वे एक प्रपोजिशनल टॉपिक बन जाता है। तो वो क्या मीनिंग और कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो हम इंशाल्लाह अपनी इन वीडियोज़ के अंदर डिटेल से एलोबरेट करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे इंग्लिश विद ज़ाहिद।